سر بائی دا وے آج بل بھی پاس کرا دیا ہے سینٹ سے 3 سال اور 3 سال اور 10 سال اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو یہ اب میں اس کے اوپر کیا بات کروں گا. یہ اس طریقے سے آپ بس ملک کے مسائل حل کریں گے کہ جی لوگوں کے بولنے کے اوپر پابندی لگا دیں گے آپ, اور وہ بھی ڈسکرمنیٹری طریقے سے. اسی شہر میں باقی سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے احتجاج کر رہی ہیں, خاص کر مذہبی جماعتیں اپنے احتجاج کر رہی ہیں, کیوں نہیں روکتے ان کو؟ یہ صرف جو ریسٹرکشن ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ بل جو ہیں یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بل ہیں جو کہ ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی جن کو کہ مطلب سوچتا بھی نہیں ان کے بارے میں. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ون سچ تھنگ. آئی واز پرٹیکولرلی پینڈ ٹو سی کہ ایک ایسا شخص جو کہ خود لکھاڑی ہے, لکھتا ہے, اس نے یہ بل آج پیش کیا سینٹ میں. آئی تھنک آپ حساس طبیعت کے حامل ہیں, میں اس بات سے آگاہ ہوں, اینڈ یو ڈو فیل اے لاٹ مور دین ادرز ڈو. بٹ دا پوائنٹ از ہیئر سر کہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کو این او سی مل گیا ہے, ابھی بھی خدشات ہیں کہ ریورس ہو جائے گا لاسٹ منٹ. صحیح ہے. پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ ڈو یو اسٹل مارچ فارورڈ؟ خان صاحب کی انسٹرکشن سے جلسہ کرنا, نو میٹر واٹ. نو میٹر واٹ یو ول مارچ فارورڈ. ان کی انسٹرکشنز کو میں ریپلیکیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی جلسہ کرنا ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے دیٹ از سورن. انتظامیہ کو ہیڈ آن بھی لینا پڑے تو لیں گے. ہاں, ان کو وجہ نہیں کہ وہ ہمیں روکیں. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ آگے کر دیجئے. ہم نے جلسہ آگے کیا. آپ خوش فہمی میں بیٹھے رہیں گے کہ نیکسٹ وہ کوئی اپروچ کریں گے تو ہم بات کہیں چھیڑیں گے, یا کسی کو ٹاسک دیا گیا ہے؟ کچھ ہے. مطلب دیکھیے جو محمود خان چکزئی صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہوں. وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ان کو ٹانٹ کیا تھا, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کر رہے ہیں. So you know he has been authorized. Basically اب آپ کا all your bets are now with چکزئی صاحب. It's a brilliant strategy ویسے. رؤف صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, it's a brilliant strategy. You know ہم کل یہ بات کر رہے تھے, you're creating buffers, جس سے آپ دیکھیں وہی چیز جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے 2-4 بندے چھوڑے ہوئے ہیں, 2-4 جو کہتے ہیں زبردست سب سے بات کرنی ہے, the likes of رانا ثناء اللہ and all, and 2-4 وہ ہیں جو کہتے ہیں ہرگز معافی نہیں ہوگی تو بات نہیں کریں گے, the hawks like احسن اقبال صاحب and خواجہ صاحب and everyone. You're doing the same sir. چکزئی صاحب کو آگے کیا ہوا ہے, بات نہ بنی, مایوسی ہوئی. You can very well say کہ ہم تو پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے, اس لیے ہم آگے آ نہیں رہے تھے. ان سے کس نے بات کرنی تھی؟ 2 مین پلیئرز ہیں. دیکھیے ایک آپ نے چکزئی صاحب کا نام لیا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کو لیو آؤٹ نہ کریں, وہ بھی ہیں, ہی از دیئر اینڈ ہی از پلئنگ اے رول. وہ کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. بالکل ہم لوگ, اور یہی انہی کے تھرو ہوا ہے یہ جو یو نو دیٹ نا. سو بیسیکلی ہے ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. چکزئی صاحب کا بریک تھرو ہو چکا ہوا ہے, رانا ثناء صاحب کنسیڈ کر چکے ہوئے ہیں. ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی اس کے تھرو نواز شریف صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈینائی کریں جتنی مرضی, وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیجیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. انہوں نے یہ کہا ہے. سو چکزئی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, کریں. اگر سبسٹینٹیو پروپوزلز لے کے آئیں گے تو خان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھیں گے. دس از دی الٹیمیٹ پوزیشن. بٹ ان دی مین ٹائم سر, جو جرم ہوا ہے 9 مئی کا, جو جرم ہوا ہے, جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جنرل فیئرز کی ایکٹیویٹیز تھیں, اس سب کے حوالے سے جو ان کے پاس ناقابل تردید ایویڈنس ہیں جو ابھی بھی کلیکٹ ہو رہے ہیں ایز وی اسپیک, اس کی زد میں اگر عمران خان آتے ہیں, آپ کو ملٹری کوڈ دکھ رہا ہے, یو سیئنگ آئی سی اٹ, مگر یہ عمران خان کا خدشہ بھی آپ کو درست لگ رہا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ یہ خدشہ ہی ہے صرف کہ بھئی یہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنائیں گے, میرے خلاف اپروور بنائیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے اس کا جواب آپ کو پارٹلی تو دے دیا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آنی ہے, وہ میں بھی دیکھوں گا, باقی لوگ بھی دیکھیں گے. ہماری 9 مئی کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ امپاورڈ, ٹرانسپیرنٹ. جب تک وہ نہیں ہوگا, دیکھیے جب تک جرم اور مجرم کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, اس کے خلاف پروف سامنے نہیں آئیں گے, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس سے پہلے کسی کی شہادت کے اوپر یا کسی کی گواہی کے اوپر خان صاحب کو لے کے جائیں. سیدھا سوال پوچھ لیتی ہوں, عمران خان صاحب کا یہ خدشہ جو ہے یہ فقط خدشہ ہے یا حقیقت پر مبنی ہے, اور عین ممکن ہے کہ جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ خدشہ ہے اس وقت, لیکن یہ حقیقت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا کلیئر سا اس کا جواب ہے, بن سکتی ہے. انفارچونیٹ ہوگا, اٹ کین کریٹ پرابلمس, نہیں ہونا چاہیے. وقت ہے ریکنسیلیشن کا, وقت ہے بات چیت کا, وقت ہے ڈائلاگ کا, وقت ہے ملک کو اس گمبھیر جو ٹائمز ہیں اس سے باہر نکالنے کا. اور آپ کی ابھی بھی فرسٹ پرائرٹی ہوگی کہ یہ ڈسکشن براہ راست جو ہے وہ فوج سے ہو. ہم کہہ رہے ہیں سملٹینیسلی ہو رہی ہے. ہم نے ایک جو اپنا جو ہے وہ چکزئی صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ بات چیت ان کی شروع ہو چکی ہے. سیاستدانوں سے آپ انڈائریکٹلی چکزئی صاحب کے تھرو جا رہے ہیں, مگر فوج سے تو آپ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں. آئیڈیل سچویشن وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اسمال بریک تھرو, بٹ ابھی تک اس کا بہت کچھ ہونا باقی ہے.